السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ اور میرے ساتھ شہزاد چغتائی صاحب۔ اب جو صورتحال ہے شہزاد صاحب، ہم اب بات کر لیں پاکستان کی۔ دنیا میں تو ایک چل ہی رہا ہے میڈیا میں، جی ہمارے ملک میں جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ بات جب وزیر اعظم سے بھی کریں، اب تو میڈیا کے سامنے وہ وزیر اعلیٰ تو آتے نہیں ہیں، سندھ میں جو طوفانی اقدامات کر رہے ہیں اور طوفانی تباہی مچا رہے ہیں اپنے اقدامات سے، لیکن ان کے جو ہے فیضیاب ہونے والے جو ہے عوامی فیضیاب ہونے والے کارنامے نہیں نظر آ رہے۔ بچانے کے نام پہ سب کو جو ہے نا اللہ رحم کرے، بس میں اب آگے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ تو ان اقدامات سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج میرا خیال جو ہے نا وزیر اعظم صورتحال کو سمجھ رہے ہیں، اور میرا خیال اگر وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں لیکن 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعظم کے سمجھنے کا بھی وہ بینیفٹ پورے ملک کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کے پی کے میں کوئی آپ دیکھیں پابندی نہیں ہے، سمجھے، پنجاب میں نہیں ہے، پنجاب میں اس طرح کی کوئی بلوچستان میں نہیں ہے، بلوچستان جہاں سے یہ وبا پھیلی ہے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہے، سب سے زیادہ متاثر ہے، وہاں چیزیں کنٹرول نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے اب آپ کی نظر جو ہے سندھ پہ ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں سندھ حکومت کے اقدامات اور پھر وزیر اعظم کا یہ کہنا۔ آج ایک اچھا تو یہ ہوا ہے، پیکج ملا ہے کہ سارے ایک ساتھ بیٹھے ہیں شہزاد صاحب۔ یہ بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ ہمارے وزراء اور وزیر اعظم ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آج انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں اور جس سے بہتری کی کچھ امید ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فیصلہ تو بہرحال جو ہوا ہے وہ یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے کہ گڈس ٹرانسپورٹ کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اس کی موومنٹ ہو اور وہ چلتی رہے، لیکن یہ کہ اب وہ اسپیڈ بریکر سندھ میں آ کے جو ہے نا اس پہ جو بھی یعنی کہ کام اسپیڈ سے ہوتا ہے، تیز رفتاری سے ہوتا ہے، ایکسپریس وے سے ہوتا ہے، تو وہ ہوتا کیا ہے کہ اب سندھ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ جی یہ گڈس ٹرانسپورٹ کی موومنٹ تو ہوگی لیکن وہ صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک ہوگی۔ اب مطلب یہ کیا بات ہے؟ اگر رات کو بھی گڈس ٹرانسپورٹ چل رہی ہے تو کون سا رات کو تو بہت اچھا، میں سمجھ رہا ہوں عوام سو رہی ہے اور سڑکیں خالی ہیں۔ تو یہ کچھ ایک سکھا شاہی جو سکھ فیصلے کرتے ہیں، ایسے فیصلے اور کیا کہتے ہیں نادر شاہی فیصلے اور یہ بادشاہانہ انداز یہ جو سندھ میں اپنایا جا رہا ہے کہ صاحب، اور بالکل یعنی کہ عقل سے عاری فیصلے کہ جی آپ نے بیکریاں بند کرا دیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹرانسپورٹ تو چلے گی، ٹھیک ہے پرائم منسٹر نے کہہ دیا، لیکن یہ کہ وہ صبح 8 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک چلے گی، تو مطلب یہ سارے فیصلے سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کس ایجنڈے میں چل رہی ہے۔ آپ نے 2-2 کروڑ روپے ہر ڈپٹی کمشنر کو فنڈ دیے ہیں جی، بلدیاتی قیادت کو آپ نے نہیں دیا، جو ڈپٹی کمشنر کو کیا پتا کہ کون کہاں سے وہ آیا ہے، اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے کہیں سے آیا ہے وہ دوسرے علاقے سے۔ اب بات یہ ہے کہ یہاں جو کونسلر ہے، چیئرمین ہے، وہ علاقے کا منتخب ہے، وہ لوگوں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کہاں رہتا ہے، کس کے مالی حالات کیسے ہیں، کس کو امداد کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی بدنیتی کی وجہ سے جو آپ بنتے ہیں جمہوریت کے چیمپئن، یعنی سندھ سب سے زیادہ جمہوریت کا راگ لپتا ہے، سب سے زیادہ جمہوریت کے چیمپئن بنتا ہے، لیکن آپ انحصار کرتے ہیں نان الیکٹڈ لوگوں پہ اور بیوروکریسی پہ۔ کس لیے کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کے کیا کہتے ہیں رشتہ دار ہیں، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، وہ سارے آپ کے بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو یعنی کہ بلدیاتی الیکشن میں سندھ کے اندر جو جہاں کی قیادت ہے اس کو وہ دیں، تو پھر یہ کہ ایک جو کونسلر جو علاقے میں رہتا ہے وہ جواب دے ہوگا، ایک چیئرمین ہے، ایک وائس چیئرمین ہے، اس کے علاوہ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، جو بھی ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے، تو آپ ان کے ذریعے وہ جانتے ہیں نا کہ غریب کہاں رہتے ہیں۔ آج وزیر اعظم کے جو انہوں نے ایک ٹائیگر فورس بنائی ہے، جی، اور پھر انہوں نے جناب جو فنڈ کس طرح ریلیز ہوگا اس کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مواصلات کا ایک اچھا تھا، اس پہ ڈسکس کر لیا ہم نے۔ تو اسپتالوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے کسی کے پاس اگر پیسہ بھی ہے تو وہ اس پیسے سے باہر علاج نہیں کرا سکتا۔ جی ہاں، شہزاد صاحب لیکن آپ آ گئے راستے، دیکھیں یہ قدرت کا نظام دیکھیں شہزاد صاحب، وہ تو اب تو وہاں سے بھاگ کے یہاں آ رہے ہیں نا، شہباز شریف تو وہاں سے بھاگ کے یہاں آ گیا۔ اب آپ دیکھیں قدرت کا نظام کہ آپ کو آنا وہیں پڑ رہا ہے جی، اسی مٹی میں، تو اس مٹی کے لیے انہی شہروں کے لیے اگر آپ کچھ کریں گے
اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اسپتالوں کو آج ہم اس سے سبق سیکھ کے آئندہ ایسا کریں گے کہ ہمیں جو ہے انحصار کہیں باہر پہ نہ کرنا پڑے۔ آج آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ماسک کے لیے جہاز آتا ہے تو آپ کے گورنر، آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے وزراء، وزیر اعظم سب ایک جہاز کے امدادی جہاز پہ ایسے بھاگتے ہیں اور وہ امداد پھر غائب ہو جاتی ہے۔ شہزاد صاحب یہ کیا ہو؟ نہیں دیکھیں، یہ تو اب وزیر اعظم نے جو یہ ٹاسک فورس بنائی ہے اور یہ جو ٹائیگر فورس بنائی ہے، تو یہ ٹائیگر فورس اس لیے بنائی ہے کہ خدا نہ خواستہ کورونا جو ہے بے قابو ہوتا ہے، کورونا پھیلتا ہے، تو پھر یہ ٹائیگر فورس لوگوں کے گھروں پہ جو متاثرین ہیں ان کے گھروں پہ کھانا پہنچائے گی۔ لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ یہ نوبت کم از کم پاکستان میں نہیں آئے گی۔ 38 ممالک دنیا میں اب بھی ایسے ہیں جو کہ اس وائرس سے محفوظ ہیں، اور وہ سارے اسلامی ممالک ہی ہیں جہاں پہ یہ اب تک یہ وبا پنجے نہیں گاڑ سکی۔ وہ بات اب بالکل صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ بھوک اور افلاس سے جو ہمارے یہاں نقصان پہنچے گا نا بڑا، وہ اسی سے پہنچے گا، کیونکہ کرونا جو ہے اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا جو ہے نا یہ ہماری حکومتی پالیسی ہے۔ لیکن وہ تو یہ تو ہٹ دھرمی، میں شاہد مسعود صاحب، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ وزیر اعلیٰ جو ہمارے ہیں، مراد علی شاہ صاحب بہت اچھے وزیر اعلیٰ ہمارے تھے، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو کہاں سے احکامات مل رہے ہیں، کم از کم ان کو پاکستان سے احکامات نہیں مل رہے، باہر سے کہیں سے شاید مل رہے ہوں، اور یہ احکامات مل رہے ہوں کہ مسجدیں بند کرو، مسلمانوں کو تنگ کرو، اور ان کی زندگی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اجرین کر دو۔ لیکن یہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو کرونا ہے نا، یہ کرونا پاکستان میں جو پاکستان کا موسم ہے نا، اس میں یہ کرونا پھیل ہی نہیں سکتا، یہ کرونا آ ہی نہیں سکتا، اور یہ جتنے مریض ہیں نا یہ سب مشتبہ مریض ہیں، جتنے پاکستان کے اندر مریض ہیں، یہ خود آپ کا معاون خصوصی نہیں، یہ تو شہزاد صاحب چلیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اس ملک کے اوپر اس کا بڑا کرم و فضل ہے، لیکن اس کرم و فضل کے بعد جو ہے اس کا جو ہے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ایسے اقدامات حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے۔ یہ حکمرانوں کی دیکھیں، اللہ کے نظام میں بھی حکمران کی جو ہے نا اقدامات کیا ہو رہے ہیں، دیکھیں حکمران کی ذمہ داری ہے۔ یہ جو پیسے ہیں، دیکھیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو بھی پیسے ہیں جب سندھ گورنمنٹ کے پاس آ رہے ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ رہے ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ جو پیکیجز کا جو اعلان کر رہی ہے، یہ پیسے سارے جو ہے بیوروکریسی کہا جائے گی، یہ سارے پیسے جو ہے یہ جتنے وزیر، سفیر اور یہ جتنے جو نمائندے ہیں آپ کے، یہ سارے پیسے خود بخود ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے، ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ اگر 1 ارب میں سے شاید 1 کروڑ روپے لوگوں کو مل جائیں، اور اس کا حشر دیکھیں نا، وہ جو بے نظیر سپورٹ پروگرام کا ہوا کہ 3 لاکھ جو لوگ تھے وہ مستحق لوگ تھے، مستحق لوگ نہیں تھے، اور 20 کے ملازمین تھے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ مخلص ہونا چاہیے حکومت کو، اس کے اداروں کو، اور تشدد سے اور زبردستی سے یہ ساری چیزیں بہتر نہیں ہوں گی، اچھے اقدامات سے سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد اس مشکلات سے نکال دے گا، اور اس کا بڑا رحم و کرم ہے اب بھی ہم پر، اور ہمیں اس رحم و کرم کا ہوتے ہوئے اس کے آگے ہی سرنگو ہو کے ہاتھ جوڑ کے اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب، تھینک یو۔